اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ بخیل اور عاجز کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل اور عاجز کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا وہ سب سے زیادہ بخیل ہے، وہ سب سے زیادہ عاجز ہے کہ وہ میرے پہ درود پڑھ کے اللہ سے بخشش نہ کروا سکا، اللہ سے رحمت طلب نہ کر سکا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کر سکا۔ تو جہاں پہ اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک لیا جائے، نام آ جائے، تو وہاں درود پاک پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ تو اس لیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عام زندگی کے اندر بھی ہم خود بھی جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں، اور بالخصوص جہاں پہ کوئی بیان ہو رہا ہو، جہاں پہ کوئی اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی سن رہے ہیں، تو جہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آ جائے تو وہاں درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش تھے، حشاش بشاش جو ہے وہ مزاج شریف تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور کے اوپر خوشی کے آثار جو ہے وہ واضح ہیں، اس کی کوئی وجہ؟ اس کی کوئی وجہ؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس فرشتہ آیا، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کیا آپ راضی ہیں؟ اے میرے محبوب کیا آپ راضی ہیں اس بات پہ کہ آپ کا امتی ایک بار آپ پہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد، آپ کا امتی ایک بار آپ پہ درود پڑھے تو میں اس کے اوپر 10 بار جو ہے وہ رحمت نازل کروں۔ یا رسول اللہ کیا آپ، اے میرے محبوب کیا آپ اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ میں خدا ہو کے آپ کا امتی ایک بار آپ پہ سلام پڑھے، سلام بھیجے تو میں 10 بار اس پہ سلامتی نازل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے سے کہا ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو اللہ جب ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس کو 4 انعامات عطا فرمائے گا، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو ایک بار آپ نے درود پاک پڑھا صلی اللہ علی محمد، سب سے چھوٹا درود پاک ہے جس کو درود فتح کہتے ہیں، درود رحمت کہتے ہیں، سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑھا صلی اللہ علی محمد اللہ رحمت کے 70 دروازے اس پہ کھولے گا۔ ایک بار پڑھنے پہ 70 دروازے رحمت کے کھل رہے ہیں۔ تو اللہ والو جو دن رات پڑھے گا اس کے اوپر کیسا کرم ہوگا، اس کے اوپر کیسا کرم ہوگا۔ اگلی اور آخری بات جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں یا اپیل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے ہو گئے نا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ ماہ شعبان ہے، آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، تو اس مہینے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں، دن رات کملی والے پہ
درود پڑھیں. اور اللہ کے محبوب کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے تو درود ہم وہ پڑھیں کہ حضور بھی راضی ہو جائیں اور امت بھی بخشی جائے. اب یہ نقطہ اہم ہے کہ ہم درود کون سا پڑھیں, یا درود وہ پڑھیں جس سے حضور بھی راضی ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بھلا بھی ہو جائے, امت بھی بخشی جائے. تو جب حضور بھی راضی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی راضی, تو اللہ راضی ہی راضی ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ان ایام کے اندر, یعنی جو شعبان کا مہینہ ہے, ان ایام کے اندر آپ جتنا زیادہ درود صدقہ پڑھو گے, جتنا زیادہ درود صدقہ پڑھو گے, اس سے اللہ بھی راضی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی, پھر امت کی بخشش کی دعا بھی اس کے اندر ہے تو امت بھی بخشی جائے گی, امت بھی راضی, امت کے والی بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو درود صدقہ ایسا خوبصورت ذکر ہے کہ یہ ہمیں تینوں طرف سے نفع پہنچائے گا, امت کی طرف سے بھی, حضور کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی نفع آئے گا. تو اس کو ہم دن رات پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یاد ہو جائے گا, اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے 3 بار پڑھ دیے, بہت آسان ہے, انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی آپ کو سیگے یاد نہ ہو تو آپ نیٹ پہ لکھیں گے درود صدقہ, تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, 1-2 دن جو ہے دیکھ کر پڑھیں, انشاءاللہ پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مالی تنگ دستی نے گھیرا ہو اور وہ یہ چاہے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہو, رزق کی فراوانی ہو, کشادگی ہو, تو وہ کثرت کے ساتھ درود صدقہ پڑھے. تو اللہ بولے یہ درود پاک پڑھو گے تو اگر بدحال ہو تو اللہ خوشحال کر دے گا, بیمار ہو تو اللہ صحت عطا فرما دے گا, جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا, بندش ہے تو وہ کھلے گی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ ختم ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ دن میں اور 1000 مرتبہ رات میں پڑھنے کی ترتیب بنا لیں. اور انفرادی طور پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ تمام حضرات جو پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, اگر آپ ہمارے اجتماعی عمل کے اندر شامل نہیں ہیں, 100 ارب درود پاک یعنی 1 ارب درود پاک کا جو عمل اجتماعی ہمارا جاری ہے شافیہ سوشل میڈیا کے اوپر, اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو ہمارا آفیشیل چینل جو کملی ہے اس پہ جائیں, جو اجتماعی عمل کے بیانات ہیں وہ سنیں, وہاں سے اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے. پھر تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جائیں, وہاں کمیونٹی میں جا کے صرف آپ لکھیں گے اپنا نام, شہر کا نام اور تعداد جتنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں, 1,00,000 مرتبہ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 1.25 کروڑ, 2 کروڑ, جتنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تعداد آپ لکھ دیں گے. یا پھر ہمارے جو آفیشیل نمبر ہیں واٹس ایپ کے, اس کے اوپر ہمیں آپ واٹس ایپ کر دیں. اگر آپ واٹس ایپ کر دیں تو پھر آپ نے کمیونٹی میں پیسٹ نہیں کرنا, اگر آپ نے کمیونٹی میں لکھ دیا تو پھر آپ نے واٹس ایپ نہیں کرنا. ایک جگہ پہ آپ ہمیں جو ہے وہ بھیجیں گے تاکہ ڈبلنگ جو ہے وہ نہ ہو, تعداد جو ہے وہ ہم ڈبل نہ اپنے ریکارڈ میں لکھنے سے اجتناب کرنا ہے آپ نے. تو اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو, کوشش کو قبول منظور فرمائے. خود بھی درود پاک پڑھیں اور ہر بندے تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے, شعبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے, رمضان المبارک امت کا مہینہ ہے. رجب اب جیسے کیسے بھی ہے, اچھا یا برا ہمارے لیے, غفلت میں یا ذاکر رہ کے یا غافل رہ کے جیسے بھی ہے وہ گزر گیا ہے, تو اب ہم شعبان کو جو ہے وہ قیمتی بنائیں, دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں, کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تقاضا کیا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے اور سنتوں بھری زندگی جو ہے وہ گزاری جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے. تو رجب کے اندر ہماری کمی جو رہ گئی ہے, یا رمضان میں اللہ نہ کرے جو کمی رہ جائے گی, تو ان مہینوں کے اندر ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو بھی پسند ہو, اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہو اور امت کا بھی بھلا ہو. اور وہ ایک عمل ہے جس کے اندر اللہ بھی ملے گا, حضور کا پیار بھی ملے گا اور امت کی دعائیں بھی ملیں گی. اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اس لیے آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور آپ کے جو پیارے ہیں, گھر والے ہیں, دوست احباب ہیں, ان کو بھی دعوت دینی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عمل میں شامل کریں. تو شافیہ سوشل میڈیا کو ان تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بیانات کو سنیں اور اجتماعی عمل کے اندر شامل ہوں. الحمدللہ کل تک میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 41 ارب کے قریب جو ہے وہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے. تو اللہ جب آپ ہمت کرو گے, محنت کرو گے, تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
اسی سال کے اندر 2024 کے آخر تک ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ یہ اجتماعی عمل ایک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھی تو دوبارہ جو ہے وہ ہم درود پاک کا اجتماعی عمل شروع کر لیں گے، یا اسی عمل کو جو ہے جو 1 خرب کا ہے اس کی تعداد بڑھا کے 2 خرب 5 خرب 10 خرب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ عمل جو ہے ہماری زندگیوں میں بھی چلتا رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولادیں جو ہیں یوں ہی جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جڑی رہیں اور امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری اس محنت کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو محبت بھری دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو سختیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرمائے۔ جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔